شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ زمشا وائز میں خوش آمدید۔ سفید آنکھیں، سچی کہانی۔ رتن لال پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس اماؤس کی رات کو کالی ماں کو ایک حاملہ عورت کی لاش کی بلی دے، اور اگر اس نے بلی نہیں دی تو اس کا سب علم اس سے چھین تو لیا جائے گا، مگر اس کی جان کے بچنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ رتن لال کالے علم اور سفلی علم کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ شیطان کی ایک خاص مدد کے لیے اس نے 40 دن کا ایک چلا کیا تھا، جس میں اس کو ہر منگل کی رات ایک عورت کی بلی کالی ماں کو دینی تھی، اور اماؤس کی رات کو ایک حاملہ عورت جس کو 7 ماہ کا حمل ہو اس کی بلی دینی ہے۔ لاش تو آرام سے مل جاتی، مگر رتن لال کو زندہ عورت چاہیے تھی۔ بلی کے لیے خون کا پہلا قطرہ کالی ماں کو مورتی کو لگانا تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص بندے کو بھیجا ہے اس کام کے لیے۔ اگر آج کل میں ایسی عورت مل گئی تو دنیا کی ہر طاقت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں، رمیش سے مدد لیتا ہوں۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پہلے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ رمیش ایک بدرو ہے جس کو رتن لال نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، جس سے وہ اپنے ناجائز کام میں مدد لیتا تھا۔ آنکھ بند کر کے اپنی پڑھائی شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک کالا دھواں کمرے میں آتا ہے، جس سے ایک عجیب بد شکل آدمی دھوتی پہنے نکلتا ہے۔ خیر ہے، آج رتن لال کو میری یاد کیسے آ گئی؟ بس تمہارے یہی طنز ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں آزاد نہیں کرتا۔ ایک کام تمہیں کرنا ہے اور 3 دن کے اندر کرنا ہے۔ مجھے ایک عورت چاہیے، مگر حاملہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان تو دفناتے ہیں، کسی بھی قبرستان سے مل جائے گی۔ نہیں، مجھے لاش نہیں، جیتی جاگتی عورت چاہیے۔ بلی دیتے وقت اس کا تازہ خون چاہیے۔ تو یہ کام تم بھی کر سکتے ہو، میری مدد کیوں؟ رمیش، یہ مت بھولو تم میری قید میں ہو، اور یہ کام میں بہت آرام سے کر سکتا تھا، مگر چلا کے 40 دن میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، نہ کوئی انسان آ سکتا ہے۔ اچھا رتن لال، اگر میں تمہارا یہ کام کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ کام کر دو، پھر تم آزاد ہوگے، اور پھر وہ عورت کی روح تمہاری جگہ لے لے گی۔ رتن لال ایک خوفناک کہکا لگاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارا کام کر دوں گا۔ مناہل کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ BCom کے آخری سال میں اس کی ملاقات طاہران سے ہوئی تھی۔ طاہران مناہل کے دوست کو شادی میں ملا تھا۔ اس سے پہلی نظر میں مناہل پسند آ گئی تھی۔ طاہران کی خوش شکل اور باتوں میں مناہل ایسی آئی کہ اپنے بچپن کی منگنی بھی توڑ دی۔ مناہل کے ابو کو طاہران پہلی نظر میں پسند نہیں آیا۔ مناہل کے ابو کراچی کے بہت بڑے تاجر تھے، انہیں لوگوں کی پہچان تھی، مگر مناہل طاہران کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ طاہران کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گی۔ جب شادی ہو جائے گی تو اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ مناہل اور طاہران جیسے نکاح کر کے گھر آئے، مناہل کو امید نہیں تھی اس کے ابو اسے گھر سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے ابو نے مناہل سے تعلق ختم کر دیا اور صاف بول دیا تھا کہ وہ اس شادی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس وقت طاہران سے طلاق لے لے تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ مناہل کو اس وقت اپنی محبت اپنے والدین کی عزت سے زیادہ لگی۔ بہرحال مناہل گھر چھوڑ کے طاہران کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اس وقت طاہران کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، کیونکہ اس نے مناہل سے شادی کا فیصلہ مناہل کے ابو کی دولت کو دیکھ کر ہی کیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ مناہل سے شادی کر کے کراچی میں سیٹ ہو جائے گا، اور سب سے مشکل یہ تھی کہ اس نے مناہل کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اب کراچی میں رہ نہیں سکتے تھے۔ وہ مناہل کو لے کر سکھر کے قریب اپنے گاؤں لے آیا۔ یہاں کر مناہل کو اس کی پہلی بیوی کا پتہ چلا تو پہلا پیار کا پہلا پتلا وہیں ٹوٹ گیا، مگر اب کیا کر سکتی تھی جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو مناہل اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ رتن لال کا آج کا چلا بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اسے صرف اماؤس کی رات کا انتظار تھا، جس رات اس کو کالی ماتا کی خاص شکتی ملنے والی تھی، اور اس کے لیے صرف رمیش ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ رتن لال نے اپنی شیطانی قوت سے رمیش کو پھر بلایا۔ رمیش، کیا ہوا؟ تمہیں اب تک عورت نہیں ملی؟ اماؤس کی رات میرے سر پر ہے۔ اگر اس اماؤس کی رات میں یہ چلا پورا نہ کر سکا تو بس تم سوچ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اپنے سب وعدے بھول جاؤں گا جو میں نے تم سے کیے تھے۔ رتن لال، میں تمہیں اماؤس کی رات وہ عورت لا کر دوں گا، تم مجھ پر بھروسہ کرو، اس رات تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، تم چنتا نہ کرو۔ مناہل کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب طاہران کا اصلی چہرہ بری طرح بے نقاب ہو گیا تھا۔ طاہران کے سر سے بھی مناہل کی خوبصورتی کا بھوت اتر گیا تھا۔ اس نے مناہل سے شادی دولت کے لیے کی تھی۔ جب دولت ہی نہیں ملی تو مناہل کا کیا کرتا؟ مگر جس طرح مناہل کے گھر والوں نے تعلق ختم کیا، طاہران کے سب خواب ٹوٹ گئے۔ طاہران سکھر میں وڈیرا کا خاص بندہ تھا۔ ہر غلط کام میں وہ وڈیرا کا ساتھ دینا
اور بدلے میں پیسہ اور شراب طاہران کو خوش کر دیتا تھا۔ آج بھی وڈیرے کا حکم آیا تھا کہ کوئی کام ہے، ملنے آئیو۔ شاہ زیب سائیں آپ نے یاد کیا۔ ہاں بیٹھو طاہران، تم تو بابا شہری بیوی میں ہمیں بھول ہی گئے ہو۔ ارے نہ سائیں، آپ کو بھول کے مجھے کہاں جانا ہے، بات سوچا کچھ اور تھا اور ملا کچھ اور۔ چلو چھوڑو بابا، آج اس کے مزے لو، ولایت سے منگوائی ہے۔ شکریہ سائیں، آپ مجھے یاد کرتے ہو۔ ارے بابا، ہم دوستوں کو یاد رکھتے ہیں، تمہیں کبھی نوکر نہیں سمجھا۔ جب طاہران کو خوب نشہ چڑھ گیا تو شاہ زیب نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شاہ زیب نے جب سے مناہل کو دیکھا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تو مناہل کو اپنی اتاق میں لا سکتا تھا، مگر طاہران خاص بندہ تھا، بہت راز تھے اس کے پاس، اور پھر 6 ماہ بعد الیکشن بھی سر پر تھی، اس لیے ٹھنڈا کھانا چاہتا تھا۔ طاہران بابا، تم جانتی ہوگے کہ بیوی تو اپنی خاندانی ہی ہوتی ہے، باقی دوسری شادی تو انسان وقت گزاری کے لیے کرتا ہے۔ جی سائیں، آپ صحیح بول رہے ہو، میں تو یہ سوچ کے شادی کی تھی چلو کچھ سیٹ ہو جاؤں گا، مگر کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ ابھی بھی تمہیں سب مل سکتا ہے اگر تم راضی ہو جاؤ تو۔ شاہ زیب چانڈیو شاطر انداز میں مسکراتے ہوئے، سائیں میں سمجھا نہیں۔ ارے بابا، صاف بات ہے، اگر تمہاری مناہل ہمیں خوش کر دے تو ہم تمہیں خوش کر دیں گے، مگر سائیں، مگر اب تم دیکھ لو، اگر مگر کرنا ہے یا کچھ پانا ہے۔ ابھی الیکشن بھی آنے والے ہیں، تم میرے خاص بندے ہو، اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو اور خاص ہو جاؤ گے، باقی تمہاری مرضی۔ میرے ایک فون پہ شہر سے لڑکیاں حاضر ہو جاتی ہیں۔ سیانے صحیح کہتے ہیں، نشہ اور لالچ انسان کو اچھے برے کی پہچان ختم کر دیتا ہے۔ طاہران کی فطرت میں تو تھا ہی لالچ، اس کے تو سمجھے خواب ہی پورے ہو گئے۔ اسے پتا تھا کہ شاہ زیب چانڈیو نے الیکشن جیتنا ہی ہے اور وزیر بننے کے بعد سب کچھ مل سکتا ہے، اس لیے اس نے ہاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سائیں، مگر مناہل شہری لڑکی ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ارے نہیں، بے فکر رہو، جن کے والدین اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دینا وہ لاوارث ہی ہوتی ہیں، اور جو بیٹی والدین کی عزت نہ کرے دنیا میں بھی انہیں عزت نہیں ملتی۔ جی سائیں، یہ بات تو 100 آنے درست بولی آپ نے، بس اس ہفتے کی رات مناہل آپ کے پاس ہوگی۔ مناہل سو کر اٹھی تو طاہران اسی وقت گھر آیا۔ حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ نشے میں ہے، اس لیے مناہل چپ کر کے بیٹھی رہی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب طاہران اس کی زندگی میں آیا۔ ہفتے کی رات کو طاہران گھر آیا اور مناہل کو تیار ہونے کا بولا۔ دوسرے گاؤں میں اس کے دوست کی شادی ہے، وہاں جانا ہے۔ مناہل بھی بہت خوش ہوئی کہ اتنے ٹائم بعد طاہران نے پیار سے بات کی ہے اور کہیں ساتھ چلنے کا بولا ہے۔ مناہل اپنی قسمت پہ خوش ہو رہی تھی اور قسمت مناہل کے آنے والے وقت پہ افسوس کر رہی تھی۔ طاہران مناہل کو لے کر جب شاہ زیب کے فارم ہاؤس پہنچا تو وہاں مناہل کو شادی کے کوئی آثار نہیں لگے۔ طاہران، آپ نے تو بولا تھا شادی پہ جانا ہے، مگر یہاں تو بالکل سناٹا ہے۔ اتنے میں شاہ زیب بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ بالکل مناہل بیوی شادی ہے، مگر میری اور تمہاری۔ کیا مطلب؟ مناہل طاہران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، یہ ایسے کیسے بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس تم شاہ زیب سائیں کو خوش کر دو، یہ ہمیں خوش کر دیں گے۔ مناہل تو یہ سن کر زمین پہ ہی بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو رسوا کیا۔ آج اسی انسان نے اسے بے عزت کیا۔ بے شک مکافات عمل یہی دنیا میں ملتا ہے، جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، آج طاہران مناہل کے ساتھ کر رہا تھا۔ طاہران، تمہیں اللہ کا واسطہ میرا نہیں تو اس نکاح کا خیال کرو جو تم نے اللہ پاک کو حاضر جان کے کیا تھا۔ اس رات مناہل نے اپنی عزت ہی نہیں، اپنی محبت بھی کھو دی تھی، اور پھر وہ صرف اسی رات ہی نہیں آئی، شاہ زیب جب چاہتا اسے بلوا لیتا، اور اب تو اس کے دوست بھی یہ سب کرتے تھے۔ مناہل نے اپنے والدین سے رابطے کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اس کے گھر والوں نے اسے صاف بول دیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے مر گئی ہے۔ پھر مناہل جب سے امید سے ہوئی ہے، شاہ زیب کا بلانا بند ہو گیا تھا، اس لیے طاہران کا ظلم بڑھ گیا تھا۔ اسے تو یہ بچہ بھی نہیں چاہیے تھا، بہت کوشش کے باوجود ابارشن نہیں ہو سکا۔ اللہ پاک میری مشکل حل کر دے، مجھے اس گناہ کی زندگی سے آزاد کر دے۔ آج مناہل کا دل بہت اداس تھا، ماں باپ بہن بھائی بہت یاد آ رہے تھے، یا خود ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی تو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ماں کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج تیسرا دن ہو گیا تھا، ابھی تک رمیش کسی عورت کی لاش نہیں لایا تھا۔ پرسوں اماؤس کی رات ہوگی، اگر یہ چیلا پورا نہیں ہوا تو سب ختم ہو جائے گا۔ رتن لال نے رمیش کو بلوا بھیجا۔ رمیش نے آتے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ عورت مل گئی ہے، اماؤس کی رات کو اس کی لاش مل جائے گی۔ رتن لال ایک خوفناک کہکا لگاتا ہے، اب مجھے طاقتور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کالی ماتا کی خاص شکتی مجھے ملنے والی ہے۔ مناہل تیار ہو جاؤ، شاہ زیب سائیں نے تمہیں بلوایا ہے۔ طاہران، اس حالت میں کچھ تو خدا کا خوف کرو،
تمہیں میرا احساس نہیں تو اپنی اولاد کا تو کرو۔ تہران کہکا لگاتے ہوئے کہتا ہے، میری اولاد؟ تمہیں کیسے پتہ یہ میری اولاد ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ میری ہے یا کہ کسی اور کی؟ تہران، تمہیں اللہ برباد کرے، آخرت میں بھی تمہیں معافی نہ ملے، یہ میری بد دعا ہے تمہیں۔ تہران بالوں سے پکڑ کر مارتے ہوئے، مجھے بد دعا دیتی ہے؟ دیکھ آج تو واپس آ، تیرا کیا حال کروں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ اسٹوری کے دوسرے پارٹ سننے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب۔